محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس بیان میں مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت اہم باتیں عرض کی ہیں۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو مفتی صاحب نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بہت ہی اہم ہدایات دی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن جہنم کی آگ کو ان پر تپایا جائے گا، اور پھر جس دن جہنم کی آگ میں ان چیزوں کو گرم کیا جائے گا اور پھر سونا چاندی اور اس دولت کو پگھلا کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے چہروں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے فائدے کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، بس اپنے ہی ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، دیا اللہ نے ہے مگر اللہ کے کہنے پر خرچ نہیں کر رہے، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، کیونکہ جو کچھ بخل کریں گے قیامت کے دن یہ سارا مال گلے کا طوق بنا کے ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی میراث، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا مال ہے اس کی حقیقی ملکیت اللہ کو حاصل ہے، تو جب اللہ کے کہنے پر زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے کمایا ہے اور میں اپنے ارادے سے اپنے پاس باقی رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ چاہے تم سے چھین بھی سکتا ہے اور چاہے تو تمہارے رزق میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو گے تو پھر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لیا جا سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ الا مثل له کنزہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، کہ جو شخص بھی خزانے جمع کر کے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل دی جائے گی، خطرناک شکل والا اژدہا جو اسے ڈسے گا۔ تو یہ مال جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے لیے جہنم میں اژدہوں اور سانپ اور آگ کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امرتم بالصلاة والزکاة فمن لم یزکی فلا صلاة لہ، کہ لوگوں تمہیں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی، لہذا خوب جان لو کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یعنی اس کے لیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ جہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن ہوں گے۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھ کے
خوب اہتمام کے ساتھ حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں بھی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا یعنی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ربا اور یوربی یہ ایک ہی مادہ ہے ان کا، را با اور واو، عربی میں یہ بڑھنے کے لیے آتا ہے. ربا کہتے ہی بڑھی ہوئی چیز کو ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم ربا لیتے ہو لوگوں سے، سود لیتے ہو، وہ ربا لفظ کے لحاظ سے لغت میں ڈکشنری میں تو بڑھوتری کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں، پروفٹ کو کہتے ہیں، انٹرسٹ کو کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ گھٹتا ہے، اللہ اس کو مٹاتا ہے. وہ یوربی، اور اصل میں جو ربا پیدا کرتا ہے اللہ، وہ صدقات میں پیدا کرتا ہے. تو صدقہ اگر آپ دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے مال میں برکت ہوتی ہے. برکت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ 100 روپے دیے تو اگلے دن آپ کے پاس 2.5 روپے اضافہ ہو جائے اس میں. برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی 1 لاکھ روپے میں جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو سود خور ہے، اللہ آپ کی وہ ضرورتیں 10,000 میں پوری کر دیں گے. ضرورتیں کتنی ہیں، کس کی کتنی ہوں گی، یہ سب باتیں تو اللہ جانتے ہیں. ضرورتوں کو بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں. آپ نے کروڑوں روپے کمائے، ایسی بیماری آپ کو لگ گئی کہ وہ سارے پیسے آپ کے ڈوب گئے. دوسری طرف آپ صرف 10-20 ہزار روپے کما رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو بچا رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بیماری لگ گئی، پیسے خرچ ہونے سے اللہ نے بچا لیا، کوئی متبادل انتظام پیدا کر لیا. تو مال کو روکنا اور مال میں برکت دینا اور مال سے ضرورتوں کا پوری کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انسان بہت بیوقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں گا تو میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ حماقت کی بات ہے. جتنی بھی دولت کما لے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پیسے سے پوری نہیں ہو سکتی ہیں. بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جن کا پیسوں میں اللہ نے حل ہی نہیں رکھا. تو یہ تمام چیزیں، تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کو راضی رکھا جائے. پھر اللہ دولت دے کے خوش رکھیں تو اس میں خوش رہا جائے، اور اللہ غریب بنا کے خوش رکھیں تو اس میں انسان خوش رہے. سارے خزانے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.